الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، ادارہ فیضان اسلام میں آج امیر المومنین، امام المتقین، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، دفاع المعضلات والنوائب، اخر رسول و زوج البتول، سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی یاد میں یہ محفل مبارکہ انعقاد پذیر ہے۔ آج اس مرکز کے خطیب محتمم حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب اپنی ذمہ داریوں کے سلسلہ میں لندن میں ہیں۔ ان کے قائم مقام حضرت صاحبزادہ پیر سید اقتدار حسین شاہ صاحب، محترم جناب قمر رشید صاحب اور محترم خالد محمود صاحب، انہوں نے آ کر کو مدعو کیا کہ میں یہاں حاضر ہو کر حضرت مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل اور مناقب آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں۔ ہمارے لیے یہ امر باعث برکت ہے اور باعث اطمینان ہے کہ مانچسٹر کی معتمد اور مستند علمی روحانی شخصیات اور ہمارے مذہبی رہنما اور قائدین کثیر تعداد میں اس محفل مبارکہ میں تشریف لائے۔ حضرت علامہ مولانا شاہ جہان مدنی صاحب، حضرت علامہ پیرزادہ سردار احمد قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد ارشد مصباحی صاحب، حضرت مولانا حافظ عبدالعزیز صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالغفور صاحب، حضرت صاحبزادہ معروف سبحانی صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب، دیگر قاری جاوید اختر صاحب، سید نوید قمر شاہ صاحب، ممتاز علماء کرام، نعت خوان حضرات، عمائدین تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی ہمارے لیے مزید برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات ان بزرگ علماء، عمائدین اور رمضان المبارک کی ان مقدس ساعات کا صدقہ اس محفل مبارکہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ محترم حضرات، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا ذکر پاک اور آپ کی شخصیت کے بارے میں بات کرنا اس لحاظ سے بہت آسان ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی بات زیادہ ڈھونڈ تلاش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قرآن پاک میں صراحتاً آیات ان کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ اشارات قرآن پاک کے یا کوئی دلالت النص یا اقتضاء النص دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی عبارت النص سے قرآن پاک کی بالکل واضح مفاہیم، نصوص کثیر، یعنی نص جو ہوتی ہے قرآن پاک کی صاد کے ساتھ نص، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نص وہ ہوتی ہے جو جس معنی پر اس کی دلالت ہے اسی کے لیے جو کلام چلایا گیا ہو، ما سیق الکلام لأجلہ، جس معنی کے لیے کلام چلایا گیا ہو، جس کلام کی غرض و غایت ہی یہ ہو کہ وہ معنی اس کا واضح کرنا ہے، تو نص اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی نصوص سریہ ایسی موجود ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ گرامی قدر حضرات، لیکن فضائل اور مناقب آپ کے اتنے ہیں کہ بیان کرنے والا اس ترتیب پر اور انتخاب پر مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ کیا چیز پہلے بیان کی جائے اور کیا بعد میں بیان کی جائے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو بہت سے ربط اور بہت سے تعلق آپ کو حاصل ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ساری فضیلتوں کا مرکز ہیں، اور جس کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ رسول اعظام کے قائد ہیں، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے حضور افضل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تمام ملائکہ سے افضل ہیں، اور تمام
انبیاء سے افضل ہیں، تمام رسول اعظام سے افضل ہیں، بلکہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ انسان اور انسانوں میں انبیاء اور رسول سب سے افضل ہیں، لیکن لوگ عقیدت کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقیدت کا مرکز کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، تو امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مطہر کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے محدثین کا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرش اعظم سے بھی افضل ہیں، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ کرسی، لوح و قلم، فرش اور عرش، کائنات میں جتنی بھی مقدس مخلوق ہے اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب مخلوق پر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو فضیلت عطا فرما دی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام، آپ کا فضل و کمال یہ ہے کہ آپ ساری مخلوق سے افضل ہیں، لیکن آپ کا فیضان، فضیلت اور کمال کا فیضان یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث ہے، آپ کا یہ فرمان ہے، سنن نسائی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام نسائی نے اپنی مضبوط سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی او کما قال رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس مسلمان نے، جس مسلم نے حالت ایمان میں میں محمد رسول اللہ کو دیکھا، اللہ نے اسے دوزخ سے آزاد فرما دی، دوزخ کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ اور من رآنی، یہ جملہ توجہ کے لائق ہے۔ ابھی آپ نے سنا یہاں پہ ہمارے نعت خوان حضرات یہ بات بیان فرما رہے تھے، اور بہت سو نے بیان کیا کہ النظر الی وجہ علی عبادت کے روایت میں اس کو منظوم انداز میں انہوں نے پیش کیا، دو تین حضرات سے میں نے سنا، لیکن میں اس سے ذرا بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ عبادت جو ہوتی ہے، عبادت قبول ہو تو پھر جنت ملنے کا ایک سبب بنتی ہے، یعنی عبادت اگر مقبول ہو جائے تو پھر سبب بنے گی جنت کے حصول کا۔ لیکن میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں، مولا علی وہ ہیں، فرمایا اور من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، جس نے اسے دیکھ لیا، اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہو گئی اور جنت اس پر واجب ہے۔ اب مولا علی نے رسول اللہ کو دیکھا، اور کب دیکھا؟ جب ابھی آپ نے کسی اور کو نہیں دیکھا تھا۔ مولا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے، حدیث میں آتا ہے، مسلمن رآنی، مسلمن رآنی، اور مولا علی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر پر ایک سانس بھی نہیں لیا، لیکن دوسروں کے لیے تو یہ قید ہے کہ مسلمن رآنی، علی وہ ہے کہ جو پہلے دن کا ہی مسلم ہے، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، نفاق نہیں کیا، اور معاصی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ علی وہ ہیں جنہوں نے پہلی نظر ہی اسلام کی نظر میں محمد عربی کو دیکھا ہے، اور اس انداز سے دیکھا ہے کہ جب نظر محمد عربی کے چہرے پر پڑی ہے، پہلی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک علی تصدیق پر رہا ہے، اور علی کی تصدیق وہ ہے کہ محمد عربی نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور من رآنی، یہ حدیث صحیح سیاستہ میں موجود ہے، جو ہمیں بتا رہی ہے کہ علی کو دیکھنا صرف عبادت ہی نہیں، علی کو دیکھنے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ یعنی عبادت میں تو ابھی یہ بات پھر بھی رہتی ہے
کہ قبول ہوئی تو جنتی ہوگا. حدیث یہ بتاتی ہے کہ علی کو دیکھنے والا جنتی ہے، علی کو دیکھنے والے پر آتش دوزخ حرام ہو گئی. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. کمال ہو گئی، میں کہیں اوپر جا رہا ہوں، آپ نیچے جا رہے ہیں، زور سے کہیے سبحان اللہ. اور ایک بات اہل سنت کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے آپ کا ذوق، اور آپ سے بھی کچھ لوگوں کا ذوق حضرت علی کے بارے میں بڑا ہوا ہے، آپ سے بھی بڑا ہوا ہے. ہاں میں یہ بات معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ سے بھی، اہل سنت سے بھی کچھ لوگوں کا ذوق ان کے گمان میں بڑا ہوا ہے، اور ان کو شاید یہ ان کا مسئلہ ہے کہ فضیلت ہونی چاہیے چاہے وہ دلیل سے ہو یا نہ ہو، اور وہ پہلے ہی ماننے منائے ہوئے ہیں. بات اگر کوئی اپنی طرف سے کرے گا وہ اس کو بھی تسلیم کریں گے، بات کوئی دلیل سے بیان کرے تب بھی مانیں گے، بلا دلیل کہے تب بھی مانیں گے. لیکن اہل سنت کا طریقہ اور ہے. اہل سنت کی جتنی بھی عقیدت ہو اس کے اندر حقیقت موجود ہوتی ہے. اہل سنت کے اندر جتنی بھی عقیدت ہو اس کے اندر حقیقت موجود ہوتی ہے. اہل سنت و جماعت بڑے ہوئے عشق میں بھی کوئی بات جھوٹ کی بات کہنے کو گوارا نہیں کرتے، اور جھوٹی بات سچے لوگوں کی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتے. گرامی قدر حضرات، میں آپ حضرات کی خدمت میں نصوص کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج خارجی موجود ہیں جو حضرت مولا علی کی ہر فضیلت کو شیعیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، شیعیت کی طرف منسوب کرتے ہیں. ابھی اگر ہم ایک دفتر کھولیں گے احادیث کا اور احادیث کی تلاوت کریں گے تو آپ تو شیعہ ہو گئے، آپ شیعیت بیان کرتے ہیں، یہ روایات تو شیعہ کی ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ تھے؟ یہ لوگ تو کہتے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے شیعہ تھے؟ اگر یہ لوگ شیعہ ہیں حضرت علی کے، حضرت علی شیعہ تھے؟ حضرت علی کس کے تھے؟ ارے علی المرتضیٰ خارجیوں کی پراپرٹی نہیں، نسبیوں کی پراپرٹی نہیں کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ علی پر تو سارا حق شیعہ کا ہے، وہ انہی کا ہے، اس کی فضیلت بیان کرے گا تو شیعہ بیان کرے گا. میں نے کہا پگلے نسبی خارجی سن لے، علی تیری جائیداد نہیں ہے، علی تیرا مملوک نہیں ہے، علی مملوک کسی کا نہیں، علی تو خود مولا ہے، علی مولا ہے، اور مولا تیرا مملوک نہیں کہ تو اسے شیعہ کے حوالے کر دے. علی خدا کا ہے، علی مصطفیٰ کا ہے، اور جب علی خدا کا ہے، علی مصطفیٰ کا ہے تو علی اہل سنت و جماعت کا ہے. گرامی قدر حضرات، قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں، اور خارجیوں میں بڑے بڑے نام ہیں بھائی، بڑے بڑے نام ہیں. وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، مولا علی کے دشمن ہیں. ہم کہیں مولا علی، کہتے یہ بھی شیعوں کی اصطلاح ہے. آپ علی کو مولا کہتے ہیں؟ آپ مولائی ہیں، آپ بھی مولائی ہیں صاحب. بڑے معتبر نام ہیں، ٹھیک ہے، بڑے معتبر. آپ مولائی ہیں، آپ بھی مولائی ہیں. شاہ جی آپ بھی مولائی ہیں؟ میں نے کہا پاگلا، ہم بھی مولائی نہیں، ہم ہی تو مولائی ہیں. تو کیا کہتا ہے آپ بھی؟ میں نے کہا آپ بھی نہیں، ہم ہی. ارے زور سے کہو مانچسٹر والو سبحان اللہ. کہتی تھی آپ بھی؟ شاہ جی آپ بھی؟ آپ بھی؟ میں نے کہا نہیں، آپ بھی نہیں، ہم ہی. آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کیا جانتے ہیں کہ ہم ہی مولائی ہیں، اہل سنت ہی مولائی ہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. اہل سنت ہی مولائی ہے، اہل سنت ہی مولائی ہیں. ان کو تو خبر ہی نہیں، وہ تو پگلے ہیں، ان کو کیا پتا علی کون ہے.
ان کو کیا پتا علی کون ہے؟ ان کو کیا پتا آل محمد کی فضیلت کیا ہے؟ وہ تو اندھے ہیں، کہتے ہیں عقیدت میں ہیں، میں کہتا ہوں آپ نفاق میں ہیں، آپ مولائی نہیں، آپ سبائی ہیں، آپ سبائی ہیں، آپ رافضی ہیں، آپ رافضی ہیں۔ مولائی وہ ہیں کہ جن کے پیشواؤں نے مولا کے مولا ہونے پر ابو بکر صدیق نے حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا علی مجھے بیعت کر لو، میں امت میں پہلا فرد ہوں جو تجھے اپنا مولا مانتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا علی اس بات کی گواہی تم دینا قیامت کا بھی کہ عمر تیرا مرید ہے، تمہیں اپنا مولا مانتا ہے۔ عثمان غنی نے بیعت کی، مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا علی مصطفیٰ کے سامنے یہ گواہی دے دینا عثمان بن عفان بھی تیری محبت کا اسیر ہے، تو میرا بھی مولا ہے، نبی کے سارے صحابہ کا بھی مولا ہے۔ کہا صاحب کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا شاہ جی، آپ بھی ان میں شامل ہیں، وہی بات کرتے ہیں جو بے تحقیق سب کرتے ہیں، آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا حدیث اٹھا کے دیکھو، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سارے جہانوں میں، تمام عالمین میں، تمام عالمین میں کلن فضلنا علی العالمین، یہ وہ